میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، 10 دن جن کو قرآن مجید نے والفجر ولیال عشر کے نام سے یاد کیا، میں ان 10 دنوں کو عشرہ عبادات کہتا ہوں۔ انہی عبادات میں سے ایک عظیم ترین عمل تکبیرات کا کہنا ہے۔ تکبیرات یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ تو یہی ہے اللہ اکبر، جو ہماری ہر عبادت کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کون سی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کرتے؟ لیکن ان 10 دنوں میں تکبیرات کے حوالے سے جو بطور خاص ہمیں ایک عمل بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑائی کا حامل عمل ہے۔ دیگر نیکیوں کے مقابلے میں اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ تکبیرات کی جو اقسام ہیں وہ سب سے پہلے تو تکبیر مطلق، جو عمومی طور پر ہم سال کے 354 دن کسی بھی جگہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے، تکبیر ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ ہر نماز کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تکبیر مطلق ہے جو ویسے تو پورا سال جاری رہتی ہے، لیکن بطور خاص ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر مطلق کہلاتی ہے۔ یہ آپ چلتے پھرتے مردوں، عورتوں، بچوں سب کے لیے یہ تکبیر کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ عام ہے۔ 1 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ عصر کی نماز تک ہمارا یہ عمل تکبیرات کا جاری رہنا چاہیے۔ بلکہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث بھی ذکر کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةُ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی، ایک شیخ الصحابہ ہیں اور ایک شیخ المحدثین ہیں، دونوں بازار میں نکلتے تھے اور تکبیرات کہا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، اور لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ تکبیرات کو دہراتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں تکبیرات کے اس عمل کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کو، ان کو بھی اس عمل کی طرف لاؤں۔ گھر میں بھی اللہ اکبر کر سکتے ہیں، ہم بازار جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، اپنے آفس جا رہے ہیں، بچوں کو بھی اس بات پر لائیے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اللہ اکبر بلا مبالغہ روزانہ اپنے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، جو سوشل میڈیا کا آپ کا اکاؤنٹ ہے اس پر آپ ان کو تصویری شکل میں یا کسی بھی اعتبار سے کثرت کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس میں لائکس اور شیئرنگ سے قطع نظر، کسی ایک بندے نے بھی اگر آپ کی بیان کی بھی تکبیر کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس کا اجر انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس بھی ہوگا۔ یہ مطلق تکبیر ہے۔ ایک تکبیر آتی ہے تکبیر مقید، یہ وہ تکبیر ہے جو ہم فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم نے یہ تکبیرات کہنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد کہنا سنت موقدہ کہلاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے تکبیرات کے جو مسنون کلمات ہیں، ویسے تو تقریباً کوئی 7-8 مختلف قسم کے ہمیں کلمات یا جملے ملتے ہیں، لیکن سب سے مشہور اور آسان جو ہمیں جس کو ہم یاد کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، ایک یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اس کے علاوہ کچھ کلمات یہ بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مرد، عورتیں، گھر والے، بچے، یہاں تک کہ بازار والے بھی ان دنوں میں تکبیرات کہتے رہیں۔ تکبیرات کی حکمت کیا ہے؟ کیوں؟ دیکھیں، تکبیر کی سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا اس میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے منہج کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی۔ اور یہ بڑی ہمت اور حوصلے والی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم شرماتے ہیں اس بات پر، بے شمار لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے تکبیرات۔ اب مساجد میں بھی اس بات کی طرف دروس کی صورت میں رغبت دلائی جا سکتی ہے تاکہ ہم اس کو عملی طور پر اختیار کر سکیں۔ اللہ اکبر کا دوسرا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہمارے قربانی کے جذبے کو زندہ کرتا ہے۔ جب ہم ان 10 دنوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ ہمیں قربانی کے عمل کے لیے، اپنے نفس کی قربانی کے لیے، اپنے انا کی قربانی کے لیے یہ کلمات، یقین کریں اس میں ایسی تاثیر ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور صفات میں ایسی تاثیر ہے کہ جو شخص ان کو اختیار کر لیتا
ہوتا ہے وہ یقین کریں جہاں دیگر بہت سارے فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا جو تزکیہ ہونا شروع ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو پاتا، استغفار سے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے۔ بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بھائی آخری سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہماری جو ایک عملی کوتاہیاں ہیں کہ ہم اس عمل کو، اس عظیم سنت کو چھوڑ چکے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں آوازیں آتی ہیں، نہ بازاروں میں آواز نظر آتی ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم سنت کے احیاء کی عملی طور پر توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔